السلام علیکم۔ میں اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام علیہ السلام کے مزار پہ کھڑا ہوں۔ تو آج میں آیا تھا ادھر، مجھے پتہ چلا تھا کہ قریبوال سیمنٹ فیکٹری کے قریب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا مزار ہے۔ تو اب میں ابھی پہنچا ہوں ادھر، میں گھر سے ادھر موٹر سائیکل پہ ادھر آیا ہوں۔ تو یہ اب میں اللہ نے پہنچایا ہے۔ تو حضرت حام علیہ السلام جو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے مزار پہ میں آ چکا ہوں۔ تو اب میں ادھر ان کے مزار پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے کا یہ مزار ہے۔ یہ قریبوال سیمنٹ فیکٹری کے قریب ہے۔ یہ ادھر تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جہلم میں قریبوال جہاں سیمنٹ بنتا ہے، وہاں سیمنٹ کی فیکٹری ہے۔ تو اس کے بالکل قریب ہے وہ، یہاں سے کوئی 5-6 کلومیٹر قریبوال سیمنٹ فیکٹری یہاں سے ہے۔ تو میں اس طرف سے آیا ہوں، پہلے قریبوال ادھر سے پھر پتہ کرتے ہوئے ابھی ادھر پہنچا ہوں۔ تو انہوں نے راستہ پوچھتا اب جو ہے میں ان کے مزار پہ پہنچا ہوں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اور فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی یہ قبر ہے۔ یہ ان کا لکھا ہوا ہے جی، مزار مبارک حضرت حام علیہ السلام ابن حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ جی مزار کی لمبائی 78 فٹ ہے۔ یہ 1994 میں حاجی فرمان علی مستری جو تھے، انہوں نے یہ تعمیر کیا تھا 1994 میں، اور 1993 میں محمد زمان کھوکھر وکیل ضلع کچہری گجرات نے حضرت حام علیہ السلام کے بارے میں تاریخ لکھی۔ یہ کوئی وکیل تھے گجرات کے، زمان کھوکھر صاحب، انہوں نے یہ ان کی تاریخ لکھوا کر جو ہے وہ لگائی ہے۔ یہ ان کا پورا جو ہے شجرہ لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت حام علیہ السلام، یہ ابن حضرت نوح علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور نوح علیہ السلام جو تھے، یہ آگے ان کا شجرہ ہے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، اور ان سے پھر تقریباً 5-6 نسلوں کے اوپر پھر آدم علیہ السلام، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ 4-5 ان کے بیٹوں، ان کے نسل میں آگے ادریس علیہ السلام جو پیغمبر ہیں وہ ہوئے تھے۔ اس کے پھر 2-3 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے تھے۔ تو یہ جو مزار ہے، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام علیہ السلام کا ہے۔ تو چلتے ہیں جی مزار پر۔ یہ ان کی قبر مبارک ہے، نوح علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت حام علیہ السلام تھے۔
یہ ان کی قبر مبارک 78 فٹ لمبی ہے. تو اس وقت جو تھے اتنا قد ہوتا تھا، 78 فٹ. یہ 78 فٹ لمبا قد تھا ان کا. یہ ان کی قبر مبارک ہے. سبحان اللہ. یہ 7 پہاڑ ہیں. ان پہاڑوں کے اوپر یہ 7 سڑک جا رہی ہے آڑا بشارت. یہ اوپر نئی سڑک بنی ہے. یہ غریب وال سے اوپر آڑا بشارت سڑک جاتی ہے. تو اس سڑک سے نیچے اتریں، یعنی ادھر غریب وال سے آئیں تو تھوڑا سا غریب وال سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں سے یہ سڑک اوپر پہاڑوں پہ جاتی ہے آڑا بشارت چوسا دن شاہ. تو جہاں سے یہ سڑک شروع ہوتی جاتی اس کے بالکل قریب ہی یہ مزار مبارک ہے حضرت حام علیہ السلام. یہ قبر مبارک نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام علیہ السلام کی ہے. یہ 78 فٹ لمبی ہے. تو ان کا قد جو تھا اس وقت 78 فٹ تھا. آج جو ہے ہمارا قد زیادہ سے زیادہ 6 فٹ یا اس سے 5 ساڑھے 5 6 فٹ، اس سے زیادہ کم ہی ہوتے ہیں، کوئی شاذ و نادر. تو اس وقت جو انسان تھے تو ان کی یعنی کہ قد جو تھے وہ اتنے بڑے ہوا کرتے تھے. یہ ان کے مزار مبارک ہے. میں فاتحہ شریف پڑھ لوں. تو یہ تھا، یہ آپ سے شیئر کرنا تھا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت حام علیہ السلام. یہ غریب وال سیمنٹ فیکٹری کے قریب جو ہے ان کے مزار شریف ہے.
تو مجھے پتہ چلا تھا، میں آج صبح گھر سے چلا ہوں اسپیشل، میں نے کہا وہ دیکھتے ہیں ان کا مزار، ہمارے آدم علیہ السلام سے کوئی 7ویں 8ویں پشت میں یہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا موٹر سائیکل پہ، میں صبح گھر سے چلا ہوں، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا سفر بنا ہے، تو یہ غریب آباد پہنچا ہوں، وہاں سے پھر تقریباً 4-5 کلومیٹر دور یہ مزار شریف ہے۔ تو ادھر پھر ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے، اب آپ کو مزار دکھایا ہے، تو اب جو ہے میں فاتحہ شریف پڑھ لوں، تو اس کے بعد میرا دل ہے ادھر قریب ہی نندنا کا قلعہ ہے، کچھ چند دن پہلے ادھر عمران خان جو ہے ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ آئے تھے اس قبر، وہ جو قلعہ ہے نندنا کا، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں البیرونی جو سائنسدان تھا، وہ ادھر ستاروں کے عالم علوم کرتا تھا، اور ادھر اپنے تجربات کرتا تھا، ادھر اس کی لائبریری یعنی اپنی لیبارٹری تھی، تو اس وہی جو ہے وہ قلعہ سا بنا ہوا ہے، اب جو ہے اس کے کچھ آثار باقی ہیں۔ نندنا کا قلعہ وہ ادھر سے قریبی گاؤں ہے باغاں والا، یہاں سے کوئی 7-8 کلومیٹر ہے، وہ اس گاؤں سے اوپر پہاڑ پہ وہ راستہ جاتا ہے، تو میں بھی فاتحہ شریف پڑھ کے ادھر جاؤں گا باغاں والا گاؤں، تو پھر آپ کو وہ آگے اس ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اور پھر اس قلعے پہ چلیں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ اس کے آثار جو باقی ہیں۔ تو میں فاتحہ شریف پڑھ لوں، اس کے بعد پھر ادھر قلعہ نندنا چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔